آسا کی سلطنت کے 36ویں برس اسرائیل کا بادشاہ باشا یہودا پر چڑھایا اور راما کو تعمیر کیا تاکہ یہودا کے بادشاہ آسا کے ہاں کسی کو آنے جانے نہ دے۔ تب آسا نے خداوند کے گھر اور شاہی محل کے خزانوں میں سے چاندی اور سونا نکال کر ارام کے بادشاہ بن ہدد کے پاس جو دمشق میں رہتا تھا روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے باپ اور تیرے باپ کے درمیان عہد و پیمان ہے۔ دیکھ، میں نے تیرے لیے چاندی اور سونا بھیجا ہے، سو تو جا کر شاہ اسرائیل بادشاہ سے عہد شکنی کر تاکہ وہ میرے پاس سے چلا جائے۔ اور بن ہدد نے آسا بادشاہ کی بات مانی اور اپنے لشکروں کے سرداروں کو اسرائیلی شہروں پر چڑھائی کرنے کو بھیجا۔ سو انہوں نے عیون اور دان اور ابیل مائم اور نفتالی کے ذخیرہ کے سب شہروں کو غارت کیا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو راما کا بنانا چھوڑا اور اپنا کام بند کر دیا۔ تب آسا بادشاہ نے سارے یہودا کو ساتھ لیا اور وہ راما کے پتھروں اور لکڑیوں کو جن سے بادشاہ تعمیر کر رہا تھا اٹھا لے گئے اور اس نے ان سے جبا اور مصفا کو تعمیر کیا۔ اس وقت حنانی غیب بن یہودا کے بادشاہ آسا کے پاس آ کر کہنے لگا، چونکہ تو نے ارام کے بادشاہ پر بھروسہ کیا اور خداوند اپنے خدا پر بھروسہ نہیں رکھا، اسی سبب سے ارام کے بادشاہ کا لشکر تیرے ہاتھ سے بچ نکلا ہے۔ کیا کوشی اور لوبی انبوائے کثیر نہ تھے جن کے ساتھ گاڑیاں اور سوار بڑی کثرت سے تھے؟ تو بھی چونکہ تو نے خداوند پر بھروسہ رکھا، اس نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا، کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے تئیں قوی دکھائے۔ اس بات میں تو نے بے وقوفی کی، اب سے تیرے لیے جنگ ہی جنگ ہے۔ تب آسا نے اس غیب بین سے خفا ہو کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا، کیونکہ وہ اس کلام کے سبب سے نہایت غضبناک ہوا۔ اور آسا نے اس وقت لوگوں میں سے بعض اوروں پر بھی ظلم کیا۔ اور دیکھو، آسا کے کام شروع سے آخر تک یہودا اور اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ اور آسا کی سلطنت کے 39ویں برس اس کے پاؤں میں ایک روگ لگا اور وہ روگ بہت بڑھ گیا، تو بھی اپنی بیماریوں میں وہ خداوند کا طالب نہیں بلکہ طبیبوں کا خواہاں ہوا۔ اور آسا اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا۔ اس نے اپنی سلطنت کے 41ویں برس میں وفات پائی، اور انہوں نے اسے ان قبروں میں جو اس نے اپنے لیے داؤد کے شہر میں کھدوائی تھیں دفن کیا، اور اسے اس تابوت میں لٹا دیا جو عطروں اور قسم قسم کے مسالے سے بھرا تھا، جن کو عطاروں کی حکمت کے مطابق تیار کیا تھا، اور انہوں نے اس کے لیے ان کو خوب جلایا۔ آمین۔